ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وأعلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اندشیش جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خاتم کی جرت پہ لاکھوں سلام ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری حجۃ الوداع فرمایا اس میں جب آپ مناسک حج ادا کر کے بیت اللہ شریف میں تشریف لائے تو بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے دروازے کا جو کنڈا ہے حضور نے وہ کنڈا پکڑا اور پھر پکڑ کر صحابہ سے کہا میرے صحابہ میں تمہیں قیامت کی نشانیاں نہ بتاؤں تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد کرو صحابہ نے کہا ضرور بتائیں اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں پھر حضور نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 60 نشانیاں ارشاد فرمائیں قیامت کی
ان میں سے چند آج ہم ذکر کریں گے۔ پہلی نشانی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اضاعت الصلوات، میری امت جو ہے وہ نماز کا خیال نہیں رکھے گی، رزق کی تلاش میں اس قدر مصروف ہو جائے گی کہ وہ رازق کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ فرمایا میری امت جو ہے وہ نماز کے معاملے میں کوتاہی کرے گی، اور یہ نشانیاں جیسے جیسے حضور کی زبان اطہر سے نکلیں ان کو ہم پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَاتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ وَمَيْلُ الْهَوَا، کہ بس میرے امتیوں کے دلوں میں جو خواہشات ہوں گی میری امت ان کو پورا کرنے میں مصروف رہے گی۔ تیسرے نمبر پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اضاعت الامانہ، امانت کی قدر نہیں رہے گی۔ امانت میں تو ہم نوٹ بھی نہیں چینج کر سکتے۔ کسی شخص نے آپ کو بطور امانت 10,000 روپیہ دیا کہ یہ امانت ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، آپ اس کا نوٹ نہیں چینج کر سکتے۔ استحلال الحرام، جو چیزیں حرام ہوں گی میری امت ان کو حلال سمجھنا شروع کر۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، جدھر دیکھو گے سود ہی سود ہوئے۔ فرمایا قرب قیامت کوئی شخص اگر سود کھائے گا نہیں لیکن وہ سود کی گرد سے نہیں بچ سکے گا، اس پر سود کی گرد ضرور پڑے گی، کیونکہ سارا نظام ہی ہمارا وہ جو ہے وہ سودی نظام چل رہا ہے پاکستان کا۔ سارا کچھ ہم نے اپنا یہودیوں کے قبضے میں دیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نظام نہیں چل سکتا، نظام چل سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ ادھر آئیں، ادھر آئیں، چل سکتا ہے، کیوں نہیں چل سکتا۔ وَأَخْذُ الرَّشَا، فرمایا جائز کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، فرمایا رشوت عام ہو جائے گی۔ وَتَشْيِيدُ الْبِنَاء، فرمایا لوگ اونچے اونچے مکان بنائیں گے، عمارتوں میں میری امت مصروف ہو جائے گی۔ وَبَيْعُ الدِّينِ بِالدُّنْيَا، حضور نے فرمایا لوگ دنیا کی خاطر دین کو بیچ دیں گے۔ استاذ گرامی اس کی تشریح یوں فرماتے تھے حضرت بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا جو خود کو کہیں گے کہ ہم دیندار ہیں وہ جا کر حکمرانوں کی گود میں بیٹھ جائیں اور کہیں گے نہیں ہم تو دین کے معاملات، ہم تو تبلیغ کے لیے آئے تھے یہاں پر، اور اس کے نتیجے میں وہ کیا کروائیں گے، وہ حکمرانوں سے اپنے مسئلے حل کروائیں گے، ادھر بھی اجازت دے دیو، اے بھی کام ہو جائے، اے بھی ہو جائے، اے بھی ہو جائے، اور اس کے بدلے میں ان کو کہیں گے جناب ہم نے تو آپ سے بڑا عشق رسول دیکھا ہی، اندر سے اپنے مسئلے حل کروا رہے ہو، کہیں گے جناب آپ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، ریاست آج سے پہلے تو کسی نے ریاست مدینہ کا نام ہی نہیں لیا، آپ وہ پہلے حکمران پاکستان کے جنہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا۔ تو پھر رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا، فرمایا یہ کس طرح ہے کہ بندہ جھاڑی کے پاس جائے اور اس کو کانٹے نہ لگے۔ اور پھر یہاں پر بابا جی کے جملے جناب، اس میں میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے، سارے بابا جی فرماتے تھے پھر اگر ان سے کوئی بات کرے تو ان کے مرید میدان میں آ جاتے ہیں، ان کے استاد صاحب فرماتے انہوں نے شتونگڑے میدان ہی آ جانا، اور کہتے ہیں آپ نے ہمارے حضرت کے خلاف بات کی تو کی کیسے، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حضرت کے خلاف بولنے والے؟ میں نے کہا بابا جی کہتے تھے میں نہیں کہہ رہا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر ہے قول محمد قول خدا، فرمان ہے نہیں بدلا جائے۔ اس کا جواب استاد جی کیا دیتے تھے؟ استاد فرماتے تھے جب بات رسول اللہ کے دین کی آ گئی، جب بات رسول اللہ کے نظام کی یہ بات آ گئی تو پھر تم کون ہوتے ہو آگے چونکے چنا کے کرنے والے؟ اللہ اکبر۔ استاد صاحب فرماتے تھے تم نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں لوگوں کو پالا ہوا ہے، اور اے جڑا جملہ ہے جڑا میں ہون کہنے لگے ہوں بابا جی دا، یہ 1400 سال بابا جی تو علاوہ اور کسی نے نہیں کی۔ اگر تمہیں کسی دا نظر آ جائے سانو دسنا سی اس بزرگ نو بھی سلام پیش کران، لیکن یہ جملہ بابا جی دے مقدر ہی آیا ہے۔ بابا جی نے یہ جو جملہ کہا جس کی وجہ سے دنیا بابا جی کے مخالف ہوئی ہے وہ یہ جملہ ہے۔ بابا جی نے کہا تم اپنے بڑوں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا۔ اے جملہ نے اگلی گل فرمایا ہم نے اہل بیت کو بھی رسول اللہ کی وجہ سے مانا۔ لکھاں سلام استاد صاحب، لکھاں سلام تواڈے جملیاں دے ہوتے۔ استاد صاحب فرماتے تھے ہم نے ذاتی حیثیت سے کسی کو بھی نہیں مانا،
اور پھر اگلی گل فرمایا 1400 سال میں جس کو بھی مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ فرمایا جن لمحوں کو، جن سیکنڈز کو، جن لمحوں کو حضور سے نسبت ہو گئی، ہم تو ان لمحوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور اس پر میں حضرت مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکتوبات شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 سے حضرت عبداللہ بن مبارک کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا ایہما افضل معاویۃ ام عمر بن عبد العزیز، کہ عبداللہ بن مبارک یہ بتائیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ اب حضرت عمر بن عبد العزیز کون ہے اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ عمر بن عبد العزیز 61 ہجری میں پیدا ہوئے اور 151 ہجری میں آپ کا وصال ہے، آپ صحابی نہیں ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، لیکن امیر معاویہ کے زمانے میں جنگیں بڑھی ہوئی، اور جناب حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں 2.5 سال آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور 2.5 سال میں پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں بکری اور شیر ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے۔ آئیں میں آپ کو بتاؤں حاکم کیسا ہوتا ہے۔ بکری اور شیر ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے، اور آپ کے دور میں ایک بندہ بھی مانگنے والا نہیں تھا۔ 10 بجے پروگرام چل رہا ہے، شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ ہم پالیسی لے کر آ رہے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کے لیے پٹرول سستا کریں گے، جڑا بندہ موٹر سائیکل والا ہے، رکشے والا، وہ دے واسطے پٹرول سستا ہوئے گا۔ 12 بجے ہیڈ لائن چل جاتی ہے کہ پٹرول 5 روپے مہنگا ہو گیا۔ آپ کے زمانے میں مانگنے والا کوئی نہیں تھا۔ 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی، لوگوں نے کہا حضور سارے دین والے لین والا ہے ہی کوئی نہیں۔ اب اس نے یہ منظر سامنے رکھا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں جو شریر تھے، منافق لوگ تھے، انہوں نے اسلام کے خلاف بہت کچھ کیا۔ جناب عمر بن عبد العزیز کا زمانہ اس لحاظ سے بہتر رہا، تو اس نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے کیا بات کر دی ہے۔ سنو جی عبداللہ بن مبارک کا جملہ، الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر من عمر بن عبد العزیز۔ فرمایا تو کہتا ہے کون افضل ہے؟ فرمایا جیڑا لمحہ حضرت امیر معاویہ نے حضور دے نال لایا، اور جس وقت میں حضرت امیر معاویہ گھوڑے پر بیٹھ کر حضور کی حمایت میں میدان جہاد میں گئے، تسبیح نہیں گھوڑا لے کر میدان جہاد میں گئے۔ فرمایا جو وقت حضرت امیر معاویہ کا حضور کی حمایت میں میدان میں گزرا ہے، اور فرمایا اس گھوڑے کے منہ میں اور اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی گئی ہے، فرمایا وہ مٹی بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل اور اعلیٰ۔ یہ تشریح ہے۔ پھر بابا جی کا جملہ لکھاں سلام، فرمایا جتنی غیرت تمہیں اپنے بڑوں کے بارے میں آتی ہے، کبھی ناموس رسالت کے مسئلے میں بھی اتنی غیرت آئی ہے؟ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا، محافظ ختم نبوت، مجاہد تحریک ختم نبوت۔ میں نے کہا جب مرزا آیا میدان میں مرزے کے چھکے چھڑانے کے لیے، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب شیخ الاسلام والمسلمین اور امام المحدثین گولڑا شریف سے چلے اور داتا صاحب کی نگری میں آئے، اور آ کر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو پیر مہر علی شاہ صاحب لاہور آئے، اور جب ختم نبوت کے قانون میں نون لیگ کے دور میں ترمیم ہوئی اور اس کی چھیڑ خانی کی گئی، تو حضرت امیر المجاہدین لاہور سے پنڈی تشریف لے گئے۔ جڑے پنڈیوں لاہور آئے انہوں بھی لکھاں سلام، جڑے لاہوروں پنڈی گئے انہوں بھی لکھاں